اردو کہانی استاد شاگرد۔ یہ قریب 2000 سال پہلے کا ذکر ہے، پر ہر دور کے طالب علموں کے لیے سبق ہے۔ ایتھنز میں مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے ایک اکیڈمی کھولی، جہاں وہ امراء و شرفاء کے لڑکوں کو تعلیم دینے لگا۔ جب اکیڈمی میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تو اس نے روز مرہ کام کاج کی خاطر ایک 18 سالہ لڑکا بطور خدمتگار رکھ لیا۔ وہ لڑکا چائے پانی لاتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ یہ اکیڈمی صرف امراء کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ لڑکا اپنے کام سے فارغ ہو کر باہر چلا جاتا، ادھر جماعت کے دروازے بند کر دیے جاتے اور افلاطون پھر طلباء کو تعلیم دینے لگتا۔ وہ لڑکا دروازے پر بیٹھا کان لگائے اندر ہونے والا سارا لیکچر سنتا رہتا۔ 2 ماہ بعد افلاطون کی جماعت کا نصاب ختم ہو گیا۔ اب ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں شہر کے سبھی عالم فاضل نے شرکت کی۔ طلباء کے والدین بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں جماعت کے ہر طالب علم کا امتحان بھی لیا، وہ ایسے کہ اس تقریب کا موضوع علم کی اہمیت تھا۔ اکیڈمی کی جماعت سے حال ہی میں فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ڈائس پر آئے، موضوع کے متعلق کچھ جملے کہے اور پھر لوٹ گئے۔ کوئی طالب علم بھی علم کی اہمیت پہ متاثر کن تقریر نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر افلاطون بڑا پریشان ہوا۔ اچانک خدمتگار لڑکا اس کے پاس پہنچا اور گویا ہوا، کیا میں تقریر کر سکتا ہوں؟ افلاطون نے حیرت اور لاپرواہی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا اور پھر لڑکے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں درس نہیں دیا، پھر تم کیسے اظہار خیال کر سکتے ہو؟ لڑکے نے تب اسے بتایا کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے دروازے پر بیٹھا اس کا درس سن رہا ہے۔ تب تک افلاطون اپنے تمام شاگردوں سے مایوس ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے نوجوان کو حاضرین کے سامنے پیش کیا، لڑکے کو تقریر کرنے کا اشارہ کیا۔ لڑکا بولنا شروع ہوا تو آدھے گھنٹے تک علم کی فضیلت پر بولتا رہا۔ اس کی قوت گویائی اور بے پناہ علم دیکھ کر سارا مجمع دنگ رہ گیا۔ تقریر بڑی مدلل اور متاثر کن تھی۔ جب لڑکا تقریر مکمل کر چکا تو افلاطون پھر ڈائس پر آیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے بولا، آپ جان چکے کہ میں نے پوری محنت سے طلباء کو تعلیم دی اور دوران تدریس کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ میرے شاگردوں ہی میں سیکھنے کے جوہر کی کمی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے علم پا نہ سکے، جبکہ یہ لڑکا علم کی چاہ رکھتا تھا، لہذا وہ سب کچھ پانے میں کامیاب رہا جو میں اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ آج دنیا اس لڑکے کو ارسطو کے نام سے جانتی ہے، جس نے فلسفے سے لے کر سائنس تک میں اپنے نظریات سے دیر پا اثرات چھوڑے۔ اس کا شمار نوع انسانی کے عظیم فلسفیوں اور دانشوروں میں ہوتا ہے۔
علم حاصل کرنے کے لیے خود کے اندر جستجو اور لگن ہونی چاہیے۔ کسی مجبوری، دباؤ، کسی خوف سے یا عدم توجہ سے علم حاصل نہیں ہوتا۔